السلام علیکم ناظرین، ڈرامے سے ظلم کی نیکسٹ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ ملک جلال کی وجہ سے شاویز جیل میں چلا جائے گا۔ جب شاویز بیٹھ جاتا ہے تو اسے پولیس والے کیوں پکڑ جاتے ہیں اور کیا شاویز کی ماں اسے رہائی کرا پائے گی یا نہیں۔ دوسری طرف عریشہ کی ماں شاویز کی ماں سے کیوں کہتی ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اور اس میں کیا عریشہ کی ماں کا بھی ہاتھ ہوگا یا نہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ ملک جلال کا باپ شاویز کے گھر کیوں جاتا ہے اور اس کی ماں کو کیا دھمکی دے گا۔ تو ناظرین، ڈرامہ سے ظلم کی نیکسٹ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جب شاویز بیٹھ جا رہا ہوتا ہے عریشہ کے ساتھ تو پولیس آ کر اسے پکڑ لیتی ہے اور اسے کو کہتی ہے کہ تم نے عریشہ پر ظلم کیا ہے، اور اسی نے ہی مقدمہ کیا ہے، کیونکہ عریشہ جو ہے وہ ملک جلال کے ساتھ مل کر شاویز پر مقدمہ کرتی ہے کہ اس نے اسے مارا ہے اور گھر سے دھکے دے کر نکالا ہے۔ جب شاویز کی ماں گھر میں کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کی نگرانی آ کر بتاتی ہے کہ شاویز صاحب کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، اور وہ کہتی کہ یہ بات جھوٹ ہے، تو وہ اس کی نگرانی کہے گی کہ آپ ٹی وی دیکھ لیں۔ جب وہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو ہیڈ لائن چل رہی ہوتی ہے کہ شاویز کو پولیس نے کس وجہ سے پکڑا ہے۔ تو اس کی ماں شاویز کی رہائی کے لیے کوشش کرے گی اور وکیلوں سے بات کرے گی، لیکن ملک جلال کے ڈر کی وجہ سے کوئی وکیل اس کا کیس لینے سے انکار کر دے گا۔ جب وہ جیل میں جائے گی شاویز سے ملنے تو اسے بتائے گی کہ میں نے تمہاری رہائی کے لیے کوشش کی ہے، 2-3 وکیلوں سے بات کی ہے، لیکن کوئی وکیل تمہارا کیس لینے سے انکاری ہے۔ تو شاویز کہے گا کہ مجھے پتا تھا کہ میرے پیچھے جو کچھ بھی ہوا یہ سب کچھ ملک جلال اور عریشہ کی وجہ سے ہوا ہے، اور مجھے یہ بات کا پہلے ہی خطرہ تھا کہ عریشہ ملک جلال کے ساتھ مل جائے گی، کیونکہ وہ جس غصے سے گئی تھی اور اس نے اپنا انتقام لینا تھا وہ انتقام یہی تھا۔ دوسری طرف ملک جلال کا باپ شاویز کے گھر جائے گا اور اس کی ماں کو دھمکی دے گا کہ اگر تم اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو اپنے بیٹے سے کہو کہ کیس واپس لے لے، اگر اس نے کیس واپس نہ لیا تو تمہارا بیٹا زندہ نہیں بچ پائے گا۔ تو شاویز کی ماں کہے گی کہ تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن میرا بیٹا پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ وہ جس چیز کی حامی بھر لیتا ہے وہ وہی کرے گا، اور وہ وقت گزر گیا جب تم نے مجھے بیٹے کی دھمکی دی تھی۔ اب میرا بیٹا اللہ کے کرم سے بہت زیادہ طاقتور ہو گیا ہے اور وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ بھی لے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈرامہ سے ظلم کی پچھلی قسط میں کیا کچھ ہوا۔ ڈرامہ سے ظلم کی پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ عریشہ شاویز کے گھر سے چلی جاتی ہے اور وہ اپنی دوست کے ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیتی ہے، لیکن شاویز اس کی تلاش میں ہر وقت گھومتا ہے اور اس کو لوکیشن عریشہ کی ایک گرلز ہاسٹل سے ملتی ہے، لیکن جب وہ گرلز ہاسٹل میں جاتا ہے تو ادھر کے وارڈن اسے نہیں جانے دیتا، اور شاویز اگلے دن پولیس لے کے آتا ہے تو ملک جلال بھی اس سے رابطہ کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عریشہ تمہیں بھی نہیں ملی کیونکہ رات کو میری گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ جب پورے ہاسٹل کی تلاشی لی جاتی ہے تو عریشہ ایک کمرے میں کی الماری میں چھپی ہوتی ہے، اور یہ جو کہ اس کی دوست کا ہاسٹل ہوتا ہے، اور شاویز عریشہ کو لے کر واپس اپنے گھر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد میں تم سے یہ بیوقوفی والا کام نہ ہوتے ہوئے دیکھوں، کیونکہ تم چلی گئی تو میرا کیا ہوگا۔